بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپس کے تعلقات کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کا تقوی خیال کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس جس کا نام لے کر تم ارحام رشتہ داریوں کو قائم کرتے ہو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ تم کے رشتہ داریوں کو کیسے نبھاتے ہو۔ تو یہ اس میں رشتہ داروں میں سب سے اولین جو اہمیت ہے وہ والدین کو ہے، جس کو ہم نے پچھلے پیغام میں تفصیلاً ڈسکس کیا تھا، اور اس کا جو سم ٹوٹل ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا حج مبرور کے برابر ہے۔ اور ویسے بھی رشتہ داریاں جتنی بنتی ہیں وہ والدین سے بنتی ہے، جیسے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں مرے تے مک جاندے نے پیکے، پیو مرے تے گھر ویلا، شالا کسے دے نہ ماپے مرن، مک جاندہ جے میلہ۔ تو یہ میلہ، یہ رونقیں، یہ بہاریں صرف ماں باپ کی وجہ سے ہیں، ان کی خدمت کر کے یہ بہاریں برقرار رکھیں۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسرے اہم بات کی طرف، بھائی کی طرف۔ بھائی جو ہے یہ جو ہے بے شک بھائی کا بازو ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی یہ وعدہ دیا تھا اور کہا تھا کہ سنشدک عضدک بأخیک، ہم تیرے بازوں کو مضبوط کریں گے تیرے بھائی سے، یعنی بھائی کو ہم تمہارا بازو بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے ساتھ مقابلہ کا فکر تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی تسلی دی تھی۔ تو یہ بھائی جو ہے یہ اسٹرانگ آرمز ہیں، اور دعا ہے کہ سب کے بھائی سلامت رہیں۔ اور دوسری رشتہ داری جو ہے وہ بہن ہے۔ بہن صرف اور صرف محبت اور خلوص کا دوسرا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بہن کو وراثت میں حصہ دیا اور سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ وہ حضرت شیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر سسٹر تھی، رضائی بہن تھی، دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، جنگ حنین میں جب وہ قید ہو کر آئیں اور انہوں نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری بہن ہوں، اور انہوں نے اپنی کمر کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ یہاں تم نے جب چھوٹے تھے تو مجھے کاٹا تھا، یعنی اس کو دانتوں سے کاٹا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا، اور چادر بچھا دی اور کہا کہ آپ خود کیوں آئی، مجھے کہتی میں حاضر ہو جاتا۔ اور نہ صرف یہ کیا بلکہ سارے قیدی جو حنین میں ان کے قبیلے کے تھے ان کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ کثیر مال و دولت دے کر ان کو واپس بھیجا۔ تو یہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہی ایسا ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ میری بہن رانی، جب ہم باٹا پور میں چھوٹے تھے، میں کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ جس کے ساتھ میری لڑائی ہوتی تھی اس کو مارنے کے لیے میرے ساتھ وہ بھی چل پڑتی تھی۔ تو یہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اور یاد رکھیں کہ بہن بھائیوں سے ہمیشہ رابطہ رکھیں۔ یہ والدین کا عکس ہے۔ جب والدین دنیا میں نہیں رہتے تو آپ دیکھیں کہ کوئی بہن جو ہے اس کی آواز جو ہے ماں سے ملتی ہوتی ہے، کوئی بھائی ہے اس کی آواز باپ سے مل رہی ہوتی ہے، کسی کی چال جو ہے وہ ماں سے مل رہی ہوتی ہے، کسی کی شکل جو ہے وہ ماں سے مل رہی ہوتی ہے۔ اور بہنوں کی بات ہی اور ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ بردر وداؤٹ سسٹر از لائک اے برڈ وداؤٹ ونگز۔ تو یہ ان کی بہن بھائیوں کی قدر کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، کامیابیاں دے گا۔ اسی طرح رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار جو ہے یہ خاندان کا اہم ستون ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والے سے شدید اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بھلے سے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، لیکن اگر آپ نے حقوق العباد یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے تو یہ نہ آپ کے روزوں کا آپ کو کچھ
ثواب ملے گا، نہ یہ آپ کے نمازیں آپ کو بچا سکے گی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ جس نے توڑے ہوئے دلوں کو جوڑا یا دو دلوں کو جوڑا، اس پر جو جنت میں داخل ہو جائے گا بغیر حساب کے۔ تو یہ جو ہے اتنا اہمیت دی۔ اور اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ آپ حق پر ہوں اور پھر بھی جس نے آپ سے زیادتی کی آپ اس سے صلح میں پہل کریں تو اس کے لیے آپ جو اس بندے کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی۔ اسی طرح رشتے یہ ریلیٹیو جو ہوتے ہیں بہت پیارے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، لیکن خدا کے لیے دل میں کسی کے لیے میل نہ رکھیں۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے یہ خالہ، خالو، چچا، تایا، ماموں، ممانی وغیرہ، یہ بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ آپ ماموں کا دیکھیں کہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں ماما، یعنی دو دفعہ آپ ماں کہیں تو پھر ماموں بنتا ہے۔ اور یہ بڑے پیارے رشتے ہیں۔ سب رشتوں کی آپ قدر کریں، ان کی عزت کریں اور کسی کے ساتھ بھی دل میں میل نہ رکھیں۔ قرآن حکیم میں 23 دفعہ یہ ریلیشن شپ کے متعلق ذکر آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنا میاں بیوی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی زور دیا کہ خیرکم خیرکم من اہلی و انا خیرکم من اہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی فخر سے یہ کہا اور میں اپنی بیوی سے سب سے اچھا ہوں۔ تو یہ آپ کریں۔ اور قرآن میں بھی کہا گیا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ پیار سے رہو، عزت دو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ عزت جو ہے وہ اس طرح دے جیسے کہ بیوی کو عزت دی جاتی ہے۔ وہ میں لائٹ موڈ میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ کہیں کوئی سکھ تھا نا، تو وہ کہیں وہ لکھنؤ کے کسی کے گھر چلا گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں بڑی آپ جناب شراب کر کے بات کرتے ہیں۔ تو اس کو خیال ہے کہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ تو تڑا کر کے اور ڈانٹ کے بات کرتا ہوں۔ تو اس نے آ کر اپنی بیوی کو کہا کہ آج سے ہم بہت پیار سے دوسرے بات کریں گے۔ خیر رات کو سوئے، صبح اٹھے تو سکھ صاحب جو ہے اپنی بیوی کو کہتے ہیں اٹھو نا میری ماں جی۔ تو بیوی جواب دیتی ہے ایسی بات مت کرو میرے بھائی جی۔ تو یہ رشتہ ماں باپ والا رشتہ نہیں ہے۔ عزت سے رکھیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ وائف کو اپنی جو ہے پارٹنر سمجھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیشہ وائف کا ہر طرح آپ خیال رکھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے لیے، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد میں دوستوں کی بات کرتا ہوں کہ سچے دوست بھی دنیا کی نعمت ہیں۔ وہ سچے دوست، اور اسپیشلی بچپن کے دوستوں کو جب ملتا ہے تو آدمی کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اینکر جاوید چودھری نے ایک بڑا اچھا بات بتائی کہ ایک اسلم نام کا بندہ جو تھا وہ بڑا امیر کبیر تھا اور گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بزنس کی وجہ سے 100 قسم کی پریشانی اس کے ذہن میں چکر لگا رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سڑک جو ہے وہ اس کے گھر کی جو بچپن میں جا رہتا تھا گاؤں، اس سے جا رہی ہے۔ اگرچہ اس نے وہاں جانا نہیں تھا، لیکن بے دھیانے میں اس نے اپنی گاڑی کو اپنے گاؤں کی طرف موڑ دیا اور وہ سیدھا جا کر گاؤں میں برگد کے درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کی۔ ابھی اس نے گاڑی کھڑی کی تھی کہ اچانک اس کے بچپن کا ایک دوست وہ اس کو دیکھا تو اس کو بھاگا بایا اور کہنے لگا اوئے اچھو تو، اور پھر اس کے بعد میں اس نے فوراً چارپائی بچھائی اور بھاگا گاؤں کی طرف اور اپنے سارے دوستوں کو لے کے آ گیا، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے گپے مارتے رہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ مغرب کا ٹائم نزدیک آیا تو اس کو پتہ لگا کہ میں تو کئی گھنٹے بیٹھا ہوں اور کسی قسم کی جو پریشانی اس کے ذہن میں تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ اور یہ جو ہے صحیح بات ہے کہ سچے دوست جو ہیں وہ پریشانی ٹینشن کو ختم کرتے ہیں۔ میں ایک اپنی زندگی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میں ابھی چونکہ لاہور میں سیٹل ہوں، مجھے اسلام آباد میں میرے کرایہ دار کا فون آیا، وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی مختار صاحب ایک سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کا پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ان کے پولیس گارد بھی ہے، تو آپ ان سے بات کریں۔ تو میں بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا کہ یہ کون ہے، تو اس کو میں نے جب بات ہیلو کہا تو اس نے کہا مختار، میں نے کہا جی، تو کہنے لگا میں فقیر محمد کھوکھر بول رہا ہوں، میں پہچانا نا؟ میں نے کہا جی کون؟ وہ کہنے لگا یار میں فقیریہ ہاں۔
جب تیرے ساتھ 8ویں جماعت میں باٹا پور کے پاس پڑھتا تھا، تو مجھے وہ یاد آیا کہ وہ میرا دوست تھا، اور جو کہ بعد میں جسٹس سپریم کورٹ کا بنا، اور نہ صرف جسٹس بنا بلکہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہا۔ تو وہ اس نے کہا کہ تو مت پوچھ کہ میں کتنی کوششوں کے بعد فارن آفس میں کوششیں کر 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 کے تیرا پتہ ملا، اور مجھے پتہ لگا تو اسلام آباد میں فلاں مکان میں رہتا ہے، اور یہاں سے بھی تو شفٹ ہو گیا ہے۔ تو میں نے جب اس کو بتایا تو وہ شریف آدمی وہاں سے جب آیا، لاہور آیا، تو مجھے ملا یہاں بھی، پھر وہی اس کے ساتھ پولیس گارڈ تھی محلے والے شروع میں، تو اب ہو گئے کہ یہ باتیں پوچھنے لگے یہ کون ہے، تو میں نے بتایا کہ میرا دوست فقیر محمد ہے، اور اس کے بعد میں ابھی تک میرا اس کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو بچپن کے دوستوں کی بات جو ہے وہ اور ہی ہوتی ہے۔ اور آئے ذرا اب ہم حضرت ابوبکر کو دیکھیں، جس کو قرآن نے یار غار بھی کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ ہجرت مدینہ کر رہے تھے اور ایک غار میں چھپے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر سر رکھ کے سو گئے، نیند آ گئی، اور حضرت ابوبکر نے ایک سوراخ میں دیکھا کہ وہاں سے سانپ نکل رہا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنا انگوٹھا اس سانپ کے سوراخ پہ لگا دیا، سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا، اور شدت تکلیف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تو پتہ لگا کہ وہ سانپ تھا۔ تو اس لیے قرآن میں بھی کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ اے نبی نے کہا کہ ہم کو فکر نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سچے دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نصیب والوں کو ہی ایسے دوست ملتے ہیں، اور ہمیں ان کی جتنی بھی قدر کرنی ہو کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ سورۃ کہف جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ ہر قرآن میں عام لفظوں کی نسبت موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، یہ نہ صرف آدھا قرآن ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لطیف طریقے سے، آرام سے، پیار سے بات کرنا۔ اور یہ اصحاب کہف میں سے جو آدمی کھانے پینے کی چیزیں لینے بازار جاتا ہے، اس کو بھی یہی نصیحت اس کے کرتے ہیں دوست کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرنا۔ تو بھائی اگر کوئی آپ سے ناراض بھی ہے تو آپ نرمی سے بات کریں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کا جو ہوگا ہمیشہ، جو دشمن بھی ہے وہ بھی دوست بن جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد میں ہمسایہ آتا ہے، ہمسایہ کا بھی بہت درجہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے سے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور قرآن میں بھی کہا گیا نا فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد بھی کیا کہا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ جو ہے دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور پھر کہا الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ یمنعون الماعون، اور اپنے ہمسائے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے گھبراتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا کبھی آپ کا ہمسایہ آپ سے سیڑھی مانگ لیتا ہے، واٹر پائپ مانگ لیتا ہے، نمک کم ہو گیا یا دودھ مانگ لیا تو یہ دیے، یہ قرآن میں ایون اس کی اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور میں یہ صورت حجرات جو ہے اگر آپ کو بھی موقع ملے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو اس میں اس کی ساری جو باتیں ہم نے کی اس کی جو ہے وہ تعلیم ہے جس میں دے دی ہے۔ وہ کہا گا انما المومنون اخوہ، مومنون ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فصلحوا بین اخویکم، صلح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ وہ تم پہ رحم کرے۔ اور پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں۔ ولن نساء من نساء، اور خاص طور پہ عورتوں کو کہا گیا کہ اور عورتیں جو ہیں وہ کسی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیر منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورت جو ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور آگے کیا کہا گیا ولا تلمزوا انفسکم، کسی پہ الزام تراشی مت کرو، ولا تنابزوا بالالقاب،
کسی کے کو مختلف برے ناموں سے مت پکارو، مثلا اوے موٹے، اوے کالے، اوے کانے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کہا گیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اور آگے جا کے قرآن نے کہا کہ کیا تم پسند کرو گے یہ جو چغلیاں کرتے ہو لوگ ہم ان کے نام رکھتے ہو، کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے یہ برابر ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ بھی برائی نہ کریں، دل صاف رکھیں، اور جو ہے اب ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ان اختلافات کو دل میں پکی جگہ نہ دیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات کو اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں، اور وہ جو ہے ان معصوم کے دلوں میں اور ذہن کو پوائزن کرتے ہیں، اور پھر یہ نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، ناراضگی چلتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی باتوں کو بھول دیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جس نے صلح میں پہل کی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور آخر میں یہ عرض کروں کہ میں خدا کو گواہ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں سب کے لیے سوائے پیار، محبت، دعاؤں کے اور کچھ نہیں۔ میں کسی سے ناراض نہیں، اور اگر کوئی بندہ یا بندی کو میری وجہ سے کسی وقت تکلیف پہنچی ہو تو میں ان کوالیفائڈ اپالوجی مانگنے کو تیار ہوں، اور مانگتا ہوں۔ آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں پیار سے ملیں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔